معراج پر جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں اختصار سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم اتنے احسان فراموش ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک دوست کا احسان اور اس کی نیکی تو یاد رہتی ہے، لیکن جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہوں کہ ہم شمار بھی نہ کر سکیں، لیکن جب بات ان کی محبت پر آتی ہے، جب بات ان کی عظمت پر آتی ہے، جب بات ان کے ناموس رسالت کی آتی ہے، جب بات ان کی عظمت میلاد کی آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمیں حوالہ دکھایا جائے، ہمیں ثبوت دکھایا جائے، ہمیں دلیل دی جائے۔ جب دلیل ملے گی تب ہم میلاد منائیں گے، جب دلیل ملے گی تب ہم ناموس کی حفاظت کریں گے، جب دلیل ملے گی تو سب کچھ پھر ہم قربان کریں گے۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ صحابہ کرام جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ کو، جب آپ اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے بھیجا گیا کہ جاؤ مسلمانوں کی جاسوسی کر کے آؤ، جاؤ مسلمانوں کو دیکھ کر آؤ کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ جب عروہ بن مسعود آئے اور انہوں نے آ کے لشکر کا نظارہ کیا، صحابہ کرام کا نظارہ کیا، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں دیکھ رہا تھا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرمانے لگتے صحابہ دوڑ کر جاتے اور وضو کا جو پانی گرنے والا ہے قطرات، ہر قطرے کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے، ہر قطرے کو، اور اس طرح دوڑتے صحابہ، اس طرح دوڑتے جیسا کہ اب لگتا ہو کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں گے، اتنے جذبات اور اتنی محبت اور لگن کے ساتھ۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک باہر پھینکنا چاہتے تو صحابہ یوں آگے ہاتھ کر لیتے، یا رسول اللہ یہاں پھینکیے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک ان کے ہاتھوں میں پھینکتے تو کیا وہ جا کے آگے پھینک آیا کرتے تھے؟ وہ ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے؟ ارے عشق ہو تو صحابہ جیسا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کسی صحابی نے یہ دلیل نہیں مانگی کہ حضور کے وضو کے پانی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کہاں لے جانا چاہیے، نہیں، بلکہ فوراً اپنے چہرے پر من لیتے۔ اب یہاں لعاب دہن مبارک لے کر وہ پھینک نہیں دیتے بلکہ اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے یہ چیزیں دیکھی میں نے کہا نا اس قوم سے مقابلہ کرنا بے وقوفی ہے، اس قوم سے مقابلہ کرنا بے وقوفی ہے، اس قوم سے لڑنا بے وقوفی ہے۔ جب یہ اپنے نبی پر اتنے فدا ہو رہے ہیں، ان کے تو ایک اشارے پر ہی اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، ایک اشارے کی دیر ہے۔ جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کے ایک قطرے کو زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں، جو اپنے نبی کے لعاب دہن کو زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں، اللہ اکبر، پوچھئے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ ہم تو اڑ گئے میلاد میں، ایک لنگر دیگ میں اڑ گئے کہ فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ پیسہ غریبوں میں دے دیا جاتا۔ اپنے پاس آئی فون رکھا ہے، کبھی حساب نہیں لگایا، اس آئی فون کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے نا۔ بیٹے کی شادی ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہو، ہمارا بھی تم سے سوال بنتا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس وقت غریب کیوں یاد نہیں آئے؟ اس وقت مسکین کیوں یاد نہیں آئے؟ غریب تب یاد آتے ہیں جب غریبوں کے والی کے میلاد کا دن آتا ہے، مسکین تب یاد آتے ہیں جب بے سہاروں کے سہارا جو بن کر آئے ان کے میلاد کا دن آتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان کا میلاد منائیں؟ وہ تو ہمارے لیے سہارا بن کر آئے، وہ ہمارے لیے سہارا بن کر آئے، وہ ہمارے لیے روتے رہے، یا اللہ نیکوکار تیرے ہیں، گناہگار میرے ہیں، یا اللہ نیکوکار تیرے ہیں، وہ تو نیکیوں کے سبب بخشے جائیں گے، وہ تو نمازوں کے سبب بخشے جائیں گے، وہ تو اعلیٰ درجوں کے سبب بخشے جائیں گے، لیکن جو میرے گناہگار ہوں گے وہ میرے حوالے کر دے، سر سجدے میں رکھ کر رو کر میں تجھ سے دعائیں کروں گا، میرے پروردگار ان کی مغفرت فرما، میرے پروردگار ان کی شفاعت فرما۔ محبت یہ تقاضا کرتی ہے، خدا کی قسم اگر غیرت ایمانی موجود ہے تو ہمارا دن رات بلکہ ایک ایک لمحہ درود سلام پر گزرنا چاہیے۔ لوگ ایک میلاد کو پریشان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عروہ بن مسعود جب اپنے لشکر میں گئے، اپنے کفار میں گئے، کہا نا اس قوم سے تمہارا مقابلہ بہت مشکل ہے،
میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے جو دربار مصطفیٰ کا منظر دیکھا ہے، خدا کی قسم یہ منظر میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، کہیں اور نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا کیا ہے تو نے؟ اصل میں عروہ بن مسعود یہ چیزیں دیکھ کر وہیں پر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بتانا نہیں چاہتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ حوالہ بھی سن لیجئے میرے ساتھیوں۔ عروہ بن مسعود جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صلح کے وقت جب باتیں طے ہونے لگی، شرائط طے ہونے لگی اس حدیبیہ کے مقام پر، عروہ بن مسعود یہ شرائط طے کرنے میں پیش تھے کفار کی طرف سے۔ تو جب باتیں ہونے لگی تو عروہ بن مسعود نے عذرائے محبت، عذرائے منت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف یوں ہاتھ بڑھایا کہ یا رسول اللہ جانے دیجئے۔ عذرائے منت جیسے ہم کسی کو منت کرتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے، آپ درگزر کر دیجئے، آپ درگزر کر۔ ایک مرتبہ یوں ہاتھ بڑھایا، دوسری مرتبہ جب ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے عروہ بن مسعود کے بھتیجے، سگے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ کھڑے تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپاہی کے طور پہ، آپ کی حفاظت کے طور پہ پیچھے کھڑے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ چچا بار بار یوں آگے ہاتھ کر رہا ہے حضور کی داڑھی کی طرف، تو اس سے رہا نہ گیا، اور جلال میں آ کے کہا چچے ایک بات سن لے، اب اگر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ یہاں سے کاٹ کے رکھ دوں گا ہاتھ۔ اب کہاں چچا کا رشتہ، خونی رشتہ، کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و محبت۔ ہمیں تو یہ چیزیں لے کر ڈوب گئیں، رشتہ داریاں لے کر ہم اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یاد نہ رہی، عظمت مصطفیٰ یاد نہ رہا، ناموس رسالت یاد نہ رہا۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ چچا اگر دوبارہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ یہاں سے کاٹ کے رکھ دوں گا، خبردار ہاتھ پیچھے کر لے۔ تو یہ جذبات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے، جو اتنی بات برداشت نہ کرتے ہوں، جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہوں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، ہاتھ میں باپ کا سر لیا ہوا ہے، لا کے حضور کے سامنے یوں پھینک دیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے والد کا سر ہے، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، کاٹ کے آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، لیجئے، میں ایسے باپ کو نہیں مانتا۔ میرے ساتھیوں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت میں باپ کا گلا بھی کاٹ دیں اور گستاخی برداشت نہ کر سکیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والے بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ کو یاد ہے فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے، اگر میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سنیے صدیق اکبر کا جواب۔ میرے صدیق اکبر نے فرمایا بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میں یعنی یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ دشمن رسول ہے۔ جو اپنے بیٹے کو دشمنی رسول میں برداشت نہ کریں، وہ دو دیگیں لنگر کی نہیں پکا سکتے، وہ چھپا کے رکھتے ہوں گے، 2 لائٹیں نہیں لگا سکتے تھے، حضور کا میلاد نہیں منا سکتے تھے۔ یارو زمانے کی بات ہے، دور کی بات ہے، وہ ان کا میلاد اس طرح کا تھا۔ آج ہمارا میلاد یہ ہے کہ اگر جگہ جگہ میلاد کا انکار کیا جاتا ہے تو عاشق رسول پر یہ فرض بنتا ہے اپنی محبت رسول کا تقاضا کرتے ہوئے جگہ جگہ میلاد منائے اور بتائے اگر تم انکار کرتے ہو تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ ہم جگہ جگہ یہ کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم جگہ جگہ یہ اعلان کریں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سب کے تہوار آئے گزر گئے، ہم خاموش رہے،
تم قومی تہوار مناتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم لسانی تہوار مناتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم وطن کا تہوار مناتے رہو، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب ہمارے تہوار منانے کا دن آ رہا ہے، لہذا اپنی زبانیں خاموش رکھنا۔ ہم نکلیں گے حضور کا میلاد منانے کے لیے، نکلیں گے آپ حضور کا میلاد کے لیے۔ دو انشاءاللہ ہمارے اس ایونٹ میں اس مہینے میں دو بڑے تہوار آتے ہیں، ایک ہے میلاد موٹر سائیکل ریلی، انشاءاللہ ہر سال کی طرح 10 ربیع الاول کو، 10 ربیع الاول انشاءاللہ 27 ستمبر بروز بدھ آ رہی ہے۔ کون سی تاریخ؟ 27 ستمبر بروز بدھ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عقیدت و احترام سے یارو کوئی اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے اور اپنے لیڈر کے نعرے لگاتا ہے، کوئی پیپلا نکل رہا ہے، کوئی نون لیگی نکل رہا ہے، کوئی کون نکل رہا ہے، کوئی یوتھیا نکل رہا ہے، نکلو بابا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں نہ ہم پیپلے ہیں نہ ہم یوتھیے ہیں، ہم رسول اللہ سے وفادار امتی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ تم ان کے نعرے لگاتے ہو، ہم اپنے نبی کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ ہم نے جب کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اس دن نہ آپ کسی پارٹی کے لیے نکلیں گے نہ آپ کسی شخصیت کے لیے نکلیں گے، اگر آپ نکلیں گے تو اپنے نبی کے لیے نکلیں گے، ان کی عظمت کا جھنڈا، سبز جھنڈا لے کر۔ کوئی اور رنگ نہیں ہے، کوئی رنگ برنگی جھنڈا نہیں ہے، کوئی اس پر اور نشان نہیں۔ اگر نشان ہوگا تو گنبد خضرا کا ہوگا، اگر نشان ہوگا تو لبیک یا رسول اللہ کا نشان ہوگا، اگر نشان ہوگا تو جشن آمد رسول کا نشان ہوگا، اگر نشان ہوگا تو جشن عید میلاد النبی کا نشان ہوگا۔ بس یہی نشان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ انشاءاللہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ آئیں گے ریلی میں 27 ستمبر بروز بدھ، انشاءاللہ شام 4 بجے آپ نے TNT مسجد میں جمع ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ باقاعدہ یہاں سے آغاز ہوگا، اور پھر جو بڑا ایونٹ ہے، جو بڑا ہمارا مین پروگرام ہے، جو پورے عالم اسلام میں پورے ملک میں منایا جاتا ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول کا دن۔ انشاءاللہ وہ 27 ستمبر کو ہوگا۔ یارو اگر ہم اپنی بیٹے کی خوشی پر، اس کی شادی پر نیا سوٹ پہن سکتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر سکتے ہیں، تو یارو آؤ عہد کریں ہم اپنے نبی سے وفا کے لیے، اپنے نبی سے محبت کے لیے اس دن نیا سوٹ پہنیں گے اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ سفید جوڑا پہن کر، خوشبو لگا کر، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو، جب گھر سے نکل رہے ہوں تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول کے جلوس میں آپ نے شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے 8 بجے جلوس روانہ ہوگا۔ میں تمام عاشقان رسول سے التماس کروں گا، جو اپنے نبی سے عشق کرنے والا ہے، محبت کا، سارے کام چھوڑ کر، ساری مصروفیات چھوڑ کر، جس نبی نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی ہو، جس نبی نے ہم سے اتنا پیار کیا ہو، اتنی محبت کی ہو، یارو ہم اتنا تو کر سکے کہ یا رسول اللہ یہ دن آپ پر قربان ہے، یہ دن آپ کی محبت کے لیے قربان ہے۔ اس دن ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوگا، آپ پر درود و سلام پڑھا جائے گا، آپ کے نام کے نعرے لگائے جائیں گے، آپ سے محبت کا دم بھرا جائے گا۔ ہم یہ عہد کریں گے یا رسول اللہ مریں گے بھی آپ کے لیے، جئیں گے بھی آپ کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جاں نہیں، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ تمام عاشقان رسول نے انشاءاللہ اس 2 پروگرام میں ضرور شرکت کرنی ہے، 27 کو اور 29 کو۔ میں امید کروں گا کہ آپ انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ 40 روزہ محافل میلاد، اب یہ انشاءاللہ 45 روزہ ہو چکا ہے۔ روزانہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل سج رہی ہیں اور عاشقان رسول بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں پھر بھی گزارش کروں گا، جہاں جہاں آپ کو اپنے علاقے میں، محلے میں موقع ملے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر پہنچ جاؤ، تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سدا سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔